روایت کے اندر آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ام ہانی کے گھر بیت اللہ سے بالکل متصل ام ہانی کا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں اوپر سے چھت کھلتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. چھت کے اوپر سے سوراخ ہو کر جبریل علیہ السلام آئے. چھت کے اوپر سے نہ مٹی گری نہ لکڑی کا کوئی حصہ گرا. اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں حاضر ہو کر روایت کے اندر آتے اللہ کے پاک پیغمبر آرام فرما رہے تھے. آپ کی آنکھیں تو بند تھی لیکن آپ کا دل جاگ رہا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نبیوں کا یہ سلسلہ ہے. اللہ کے نبی تو سوتے ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھایا پھر دروازہ کھولا. اللہ کے پاک پیغمبر معاملہ کیا ہو گیا؟ جبریل اوپر سے کیوں آیا دروازے سے کیوں نہیں آیا؟ علماء حضرات نے لکھا ہے جبریل کا اوپر سے آنا اس بات کی طرف اشارہ تھا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا سفر بھی اوپر کی طرف ہے بلندیوں کی طرف ہے. آپ سمجھ جائے. اللہ کے پاک پیغمبر کو اٹھایا بیت اللہ کے اندر حتیم کے علاقے کے اندر حتیم کی جگہ پر لے آئے. اللہ کے پاک پیغمبر کو لٹایا. آپ کے سینے کو کھولا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے تب آپ کا شق صدر ہوا. ایک مرتبہ 10 سال کی عمر تھی. اللہ کے پاک پیغمبر کے سینے کو کھولا گیا. آب زمزم سے دھویا گیا. ایک مرتبہ جب اللہ کے پاک پیغمبر غار حرا کے اندر پہلے وحی کے قریب آپ کا شق صدر کیا گیا. آپ کے سینے کو کھولا گیا. آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا تاکہ اس کے اندر وحی کے برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. جبریل کے ساتھ ملاقات کی طاقت پیدا ہو جائے. اور ایک اس موقع پر آپ کے دل کو نکالا گیا. آپریشن کیا گیا. اوزار اور ساری کے سارے آپریشن کے آلات جنت سے لائے گئے. آج جدید دور نہیں ہے جو کہتے بائی پاس ہو گیا اوپن آپریشن ہو گیا. اوپن آپریشن بائی پاس اللہ کے پاک پیغمبر کا 1450 سال پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کا آپریشن کر کے دکھا دیا گیا. اللہ چاہے تو ہر کچھ کر سکتا ہے. تم ابھی مخلوق کو بہت دور ہو. اللہ کے پاک پیغمبر کا تو ایسا عظیم الشان آپریشن تھا. نہ سینے پر داغ آئے نہ دل کو کچھ ہوا نہ اللہ کے پاک پیغمبر کو کچھ ہوا. اللہ کے پاک پیغمبر کا آپریشن کر دیا گیا. آپ کے دل کو نکال دیا گیا. نکالنے کے بعد آپ کے دل کو ایک تشتری کے اندر رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر دھویا گیا. پھر رکھ دیا گیا تاکہ اس دل کے اندر حکمت بھر دی گئی. آپ کے دل کے اندر یہ طاقت پیدا کر دی گئی کہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے. اللہ رب العزت سے ملاقات ہو سکے. آپ کے لیے سواری حاضر کر دی گئی. براق سواری آپ کے لیے لا کر کڑی کر دی گئی. براق سواری کس قسم کی ہے؟ روایت کے اندر آتے ہیں گھوڑے سے چھوٹا جانور خچر سے بڑا جانور درمیان کا جانور ہے. کسی نے دیکھا نہیں تصور میں نہیں ہے. اس لیے آج جو بعض لوگ تصویریں بنا کر گاڑیوں کے پیچھے یا گھروں کے اندر لگا کر براق کا نام دیتے ہیں قطعاً درست نہیں غلط ہے. جب ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں آپ کیسے براق کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں؟ براق کہتے ہیں براق برق سے ہے جو ایک چمک کو کہتے ہیں. یہ چمک اتنی تیز رفتار تھی یہ سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ یہ سواری جو ہی چمک مارے جہاں تک روشنی جاتی وہاں تک یہ سواری پہنچ جاتی. یا برق کے معنی چمک کے ہیں کہ یہ براق ایسی چمک والی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس پر سوار ہوں گے. رات کے اندھیرے کا سفر ہے. یہ برق چمکے گا وہاں تک اللہ رب العزت روشنی کریں گے. اللہ کے پاک پیغمبر گزر جائیں گے. یہ ایسی عظیم الشان سواری ہے. اللہ کے پاک پیغمبر آپ اس پر سوار ہوں گے. اس کی چمک سے آپ جب معراج پہ جائیں گے نمازوں کا تحفہ لے کر آئیں گے. آپ کی امت نماز پڑھے گی آپ کی امت چمک جائے گی. فرمایا یہ براق کی سواری تھی. اللہ کے پاک پیغمبر اس پر سوار ہوئے. دائیں آپ کے جبریل ہے بائیں آپ کے میکائیل ہے. ایک روایت کے اندر آتے ہیں 50,000 فرشتوں کا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور اعزاز کے آپ کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے پاک پیغمبر براق پر سوار ہوئے. براق پر بیٹھے. براق نیچے سے ہلنے لگا اچھلنے لگا. جبریل نے دیکھا فرمایا او براق تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے سردار دو
जहाँ शाफी महशर साकी कोसर तेरे ऊपर बैठे हुए तूने उछलना शुरू कर दिया, ये क्या हो गया? बुराक कहने लगा हाँ मुझे भी पता है, आज मेरे ऊपर जो सवार बैठा है ऐसा सवार ना आज से पहले कोई बैठा है ना आज के बाद कोई बैठेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक वादा है मुझसे कर लिया जाए। फरमाया हाँ क्या वादा है? फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप मुझसे ये वादा कर ले, आज आपने मुझ पर सवारी की है लेकिन जन्नत में भी आप मुझ पर सवार होंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया हाँ बुराक जन्नत में भी तुझ पर सवार होऊंगा, अगरचे जन्नत में सवारी की जरूरत नहीं होगी लेकिन मैं तुझके ऊपर सवार करूंगा। फरमाया बुराक अपनी जगह रुक गया। जिब्रील ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप बुराक पर सवार हो जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर खड़े होकर सोच में गुम हो गए। फरमाया अल्लाह के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप क्यों सोच रहे हैं? आपने आगे सफर करना है, बैतुल मक़दस जाना है, सातों आसमानों पर जाना है, आपने सातों आसमानों से उनसे सिदरतुल मुंतहा आपने उससे उनसे अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह का दीदार करना है। अल्लाह के पाक पैगंबर आप इस पर सवार हो जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर फिर खड़े हुए फिर सोचने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर आप बुराक पर सवार हो जाए, आप क्यों सोचते हैं? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जिब्रील मैं तो सवार होकर बैतुल मक़दस सातों आसमानों का अर्श मुअल्ला का दीदार करके आ जाऊंगा, मैं ये सारे ऊंचे ऊंचे मकानात मालात देखकर आ जाऊंगा, ये मेरा अज़ीम शान सफर हो जाएगा, मेरा इज्जत मर्तबा बुलंद होगा। लेकिन जिब्रील मुझे ये बता दिया जाए कि मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत तो ये सफर नहीं कर सकती, मेरी उम्मत तो नहीं जा सकती, मेरा उम्मत का क्या होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए। अल्लाह के पाक पैगंबर परेशान होने की बात नहीं, ये बुराक है, ये बिजली की चमक की तरह है। अल्लाह आपके उम्मत को मैदान महशर के अंदर पुलसरात के ऊपर इस बिजली की तरह, इस बुराक की तरह, इस बुराक की चमक की तरह रब्बे कायनात आपको आपकी उम्मतियों को इंशाअल्लाह पुलसरात से पार कराएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया हाँ अब मैं सवार होता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर बुराक पर सवार हो गए। आपका सफर शुरू हो गया, बैतुल्लाह से कुछ फासले पर चले गए। अल्लाह के पाक पैगंबर आप उतरिए, उतर कर आप यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़िए। इस मकाम का नाम क्या है? यसरब है, मदीनतुल मुनव्वरा लोग इसको कहेंगे, पुराना नाम इसका यसरब है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी। जिब्रील ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ये वो मकाम है जहाँ से आपके कौम वाले आपको सता कर निकाल कर आप यहाँ हिजरत करके आएंगे, ये वो मकाम है। अल्लाह के पाक पैगंबर आगे सफर करते हैं। सामने एक खूबसूरत बनाओ सिंगार के साथ एक औरत आई। अल्लाह के पाक पैगंबर को आवाज दी, अल्लाह के पाक पैगंबर गुजर गए, मुड़कर न देखा, आगे देखा बूढ़ी औरत सामने आई। अल्लाह के पाक पैगंबर को आवाज दी, अल्लाह के पाक पैगंबर ने जवाब न दिया। फरमाया जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर ये जो पीछे आई थी खूबसूरती के आलम के अंदर बनाओ सिंगार के साथ ये दुनिया थी, ये जो बुढ़ापे के हालत के अंदर आई थी ये दुनिया की असल हकीकत है। एक दिन आपको खूबसूरती लगेगी, दूसरे दिन ये दुनिया बिल्कुल बूढ़ी होकर बेकार हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं है। लोगों के सामने अपने आप को खूबसूरत पेश करती है, हकीकत में ये एक बुरी चीज है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर आगे गुजर गए कोहे तूर पर, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए, तशरीफ ले गए। आप बैतुल्लाहम जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जहाँ पर बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आप वहाँ पर तशरीफ ले गए, 2 रकात नमाज पढ़ी। जिब्रील ये कौन सा मकाम है? ये कोहे तूर है। ये कौन सा मकाम है? ये बैतुल्लाहम ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के पाक पैगंबर पूछते चले गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते चले गए, मेरा और आपका अकीदा बनाते चले गए। अंबिया कोई इल्म गैब नहीं जानते जब तक अल्लाह न बताए, किसी नबी को कोई इल्म नहीं। अगर जानते होते तो कभी पूछने की जरूरत न होती। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हो गए बैतुल्लाह के अंदर, बैतुल मक़दस
فلسطین مسجد اقصی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سارے کے سارے نبی صفوں کے اندر موجود ہے، کوئی نبی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے، کون آئے گا جو ہمیں امامت کرے گا، امامت کرائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی آئے، صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلے صف کے اندر کھڑے ہو گئے، آپ بھی دیکھنے لگے کہ کون آئے گا۔ جبریل آئے، اللہ کے پاک سامنے کھڑا کر دیا، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ سارے انبیاء ہیں، آپ آگے کھڑے ہو کر امامت کرائے تاکہ ساری کائنات کے اندر اعلان ہو جائے، نبیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ نبیوں کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سارے بیٹھے ہوئے، جبریل علیہ السلام سٹیج پر تشریف لائے، آپ نے کھڑے ہو کر ایک ایک نبی کو دعوت دی کہ جی آدم علیہ السلام کو بلاتا ہوں، وہ آئے اور اپنے واعظ و نصیحت فرمائے۔ آدم علیہ السلام آئے، فرمائے لوگوں میں اللہ کا پہلا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے مجھے زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دعوت دی، نوح علیہ السلام آئے، کہنے لگے اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، مخلوقات ختم ہو گئی، اللہ نے میرے ذریعے سے سارے کے ساری مخلوقات کو دوبارہ پیدا فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھ سے علم کلام ہوتے، مجھے کوئی طور پر اللہ نے بلایا، اپنی تجلی کرائی، میرے ذریعے سے اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، کہنے لگے اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے آسمانوں پر اٹھایا، اللہ نے مجھے طاقت دی، جو نابینا سامنے آتا میں دم ڈالتا وہ صحیح ہو جاتا۔ سارے کے سارے نبیوں نے اپنی واعظ و نصیحت کی، آخر میں محمد الرسول اللہ مہمان خصوصی آ کر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگوں اور میرے نبیوں اور میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور ایسا نبی بنایا کہ تمام نبیوں کا بھی مجھے نبی بنا دیا گیا، میں آیا ہوں تو سب سے اخیر میں لیکن تمام نبیوں کا نبی بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے جو امت دی ہے وہ آئی تو سب سے اخیر میں، لیکن تمام نبیوں سن لو، تمہاری عظمت اپنی جگہ، تمہاری امتوں کی عظمت اپنی جگہ، میں محمد الرسول اللہ آخری نبی، لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ اور سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ اس نبی نے ہمیں ہر موقع پر یاد کیا، ہمارا یہ عزم اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہر موقع پر اپنے نبی سے وفا کریں، اپنے نبی کو، نبی کی اداؤں کو، اپنے نبی کے طریقے کو، اپنی نبی کی سنتوں کو اپنے ہر عمل کے اندر لائے اور اپنی زندگیوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔